السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان کی 14 تاریخ ہے، اور آج کی رات جو آنے والی ہے اس کو شب برات کہا گیا ہے۔ علماء اکرام نے اس رات کے مختلف نام رکھے ہیں۔ کسی نے شب برات کہا، کسی نے شب رحمت کہا، کسی نے شب مغفرت کہا اور کسی نے شب برات کہا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس رات کو لیلۃ نصف من شعبان کہا ہے، یعنی شعبان کے مہینے کی 15ویں رات۔ تو علماء اکرام نے اس کے مختلف نام کیوں رکھے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس لیے اس رات کو شب رحمت کہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات میں مغفرت کا ظہور ہوتا ہے، اللہ بہت سے لوگوں کی اس رات کے اندر مغفرت کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب مغفرت کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر کے قبرستان گئے جنت البقیع کے اندر۔ تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ حضور اپنے بستر پر نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے حضور کو تلاش کیا تو جنت البقیع میں پہنچی، اللہ کے رسول سے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول آپ رات کو یہاں کیسے آ گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بقی والوں کے لیے دعا کرنے آیا تھا۔ تو وہ رات جو تھی شعبان کی 15ویں رات تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے ہیں، وہاں پہنچے ہیں۔ لیکن کیسے گئے؟ آپ اس سے ایک بات نکالے کہ حضور قبرستان میں گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ تک کو بھی محسوس نہ ہونے دیا۔ محلے والے، گھر والے، ان کو تو کیا پتہ چلتا، حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہ چلا۔ تو ہم بھی اگر اس رات میں قبرستان میں جانے کے شوقین ہیں تو کیسے جائے؟ بغیر کسی خرافات کے، بغیر کسی دنگا مستی کیے، بغیر کسی کو تکلیف دیے اگر ہم جا سکتے ہیں تو قبرستان میں جائیں، ورنہ گھر میں بیٹھ کر کے عبادت کریں اس رات کے اندر جتنا بھی زیادہ ہو سکے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ پوری رات جاگ کر کے یہ سمجھیں کہ مجھے پوری رات عبادت کرنی ہے، نہیں، آدھ گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنا بھی زیادہ آپ جاگ سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کر کے اس رات میں عبادت کریں، اور تمام تر خرافات سے بچے۔ جیسے اس رات کے اندر آتش بازی کرنا، پٹاخے چھٹانا یا حلوے بنانا، یا اسی طریقے سے اپنے اوپر لازم کر لینا کہ اس رات کی عبادت سے پہلے مجھے غسل کرنا ہے، غسل کرنے کو لازم سمجھنا، تو یہ تمام تر خرافات ایسے خرافات ہے کہ جس کی دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا کچھ ایسے کرنا کہ مجھے خاص طور پر کوئی عبادت کرنی ہے، جیسے نوافل کی نیت باندھے، 4 نفل پڑھنے کی نیت باندھی، اس میں کوئی خاص مقرر کر لینا کہ فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھنی ہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ جو بھی کر سکے اللہ کی عبادت جتنا بھی زیادہ ہو سکے کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، دعا کریں، کیونکہ اس رات کے اندر جتنی بھی زیادہ آپ دعائیں کریں گے تو پورا سال وہ دعائیں آپ کو کام دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔